السلام علیکم ناظرین، ایک وقت تھا کہ لوگ مری پتریاٹا سیر و تفریح کی غرض سے آیا کرتے تھے، لیکن اب کچھ صورتحال مختلف ہے۔ یہاں پر پتریاٹا میں لوگ جوک در جوک جو ہے آستانہ پیر عظمت نواز سرکار پر آتے ہیں، اور یہاں پر ایک عجیب سما ہوتا ہے، اور یہاں پر روحانی آپریشن ہوتا ہے اور روحانی طور پہ علاج کیا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں اس وقت ایک جنات کی بستی میں ہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ آج انہوں نے جو روحانی دعا کرائی ہے، روحانی آپریشن کرایا، تو وہ ایک دیدنی منظر تھا۔ یہاں پہ روحانیت عروج پر تھی، اور جو کچھ یہاں میں نے منظر دیکھا، کسی نے سنا بھی نہ ہو، پڑھا بھی نہ ہو، یہاں پہ تو جنات فریاد کر رہے تھے، چیخ و پکار تھی، اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اب یہ نادیدہ چیزیں ہیں، تو ہم اسی سلسلے میں پیر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی سرکار، بہت خوشی ہوئی کہ آپ اس دور میں آپ نے ایک ایسے کام کا بیڑا اٹھایا ہے کہ جس سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ جادو ہو گیا، کالا جادو ہو گیا، اور آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف جائیں گے اور اس پر کام کریں گے۔ یہ سر بہت بڑا کام ہے، اور میں نے آپ کی بے شمار ویڈیوز بھی دیکھی، لوگوں نے بھی بتایا، اور آج بھی میں نے دیکھا، تو یہاں تو بڑا ایک عجیب ماحول تھا۔ میری زندگی کا پہلا اس طرح کا تجربہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، مزید اللہ پاک توفیقات عطا فرمائے۔ یہ اللہ پاک کی توفیق ہی ہے جس سے آپ جو ہے ماشاءاللہ اس طرح مستفید ہوئے ہیں۔ تو پھر صاحب، یہ فیض کے اس سلسلے کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ سلسلہ ہمارا با اجداد کا چلا آ رہا ہے جی۔ یہ کوئی بڑوں کی محنت ہے۔ 20-25 سال سے یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں پہ لوگ لا جاتے ہیں، اور یہاں پہ ان کو شفا اللہ دیتے ہیں۔ اور میرے پاس جو فیض ہے وہ ہے نادیلی کا۔ اس میں جادو والے بھی آتے ہیں، لوگ جنات والے بھی آتے ہیں، میڈیکل پرابلم والے بھی آتے ہیں، اور دنیاوی مسائل والے بھی لوگ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر قسم کی مرادیں بھی یہاں پہ پوری کرتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے۔ واقعی ناظرین، مجھے ذاتی طور پہ 2-3 چیزوں سے میں بڑا متاثر ہوا ہوں۔ ایک تو ان کا نادیلی کا جو جس سے یہ حاضری کرتے ہیں، اور نادیلی سے جو ہے اپنا یہ عمل شروع کرتے ہیں، اور جنات کی حاضری بھی ہو جاتی ہے، اور بڑی فوراً پھر وہ اس پہ سارا کچھ اپنا طریقہ کار۔ دوسری چیز ان کی یہ ہے کہ یہ بالکل فری آف کاسٹ، یعنی آپ جہاں بھی جائیں گے، آج آپ کو جس طرح یہ جادوگروں کا سلسلہ ہے، یہ
کوئی کسی پہ جادو کوئی کسی پہ جادو کر رہا ہو، پیسے کھانے کا چکر ہے سارا. اور یہ 2 نمبر پیری فقیری وغیرہ یہ سب بھی پیسے کھانے کا چکر ہے، جو پیسے کمانے کے لیے. لیکن یہاں آستانے پہ آئیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ ایک مرکز خلائق آج میں نے دیکھا کہ جہاں پر ساروں سے میں نے پوچھا، بہت سارے لوگوں کے میں نے انٹرویو کیے، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے 1 روپیہ بھی کبھی خرچ نہیں ہوا کہیں پر، بالکل فری آف کاسٹ. اور میں کہتا ہوں انسانیت کی خدمت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے. تو بھی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو خدمات آپ انجام دے رہے ہیں، آپ کا اس میں اصل مقصد کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ اصل جو مقصد ہے دکھی انسان کی خدمت ہے. دوسرا یہ ہے کہ مین جو میرا مشن یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم مسلمان کہیں گے، اس میں کچھ فرقے بھی ہیں، وہ بھی باعث رحمت ہیں. اختلاف جو ہوتے ہیں کچھ تھوڑے بہت یہ باعث رحمت ہوتے ہیں. تو اتنا بڑا کوئی اختلاف بھی نہیں ہوتا. جی شیعہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جی دیوبندی بھی ہمارے بھائی ہیں، اہل حدیث بھی ہمارے بھائی ہیں. جتنے بھی فرقے ہیں یہ ہمارے سارے بھائی ہیں. ایک درخت ہے ہمارا، اللہ ہمارا ایک ہے، نبی ایک ہیں، قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، جنت اور دوزخ ہماری ایک ہے. اس میں کوئی ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. تو میرا مین مشن یہ ہے کہ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں ہمیں فرقوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو فرقوں میں مت پڑو. تو ہمیں اختلاف میں ان میں اختلافی جو مسائل ہیں ان میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور نہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں یہ سوال ہوگا من دینوں کا، من ربوں کا، من نبیوں کا، نہ کہ ہمیں یہ سوال ہوگا کہ ہم نے اونچا کلمہ پڑھا تھا. اللہ تو حبل الورید ہیں، دل سے پڑھیں گے تب بھی سنتے ہیں، بلند آواز سے پڑھیں گے تب بھی سنتے ہیں. بات ہے نیت کی. ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا کرتا ہے تب بھی اللہ سنتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی اللہ دعائیں سنتے ہیں. کوئی ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی دعا، اس کی نماز قبول ہو رہی ہے. کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، رفع یدین کر رہا ہے، اس کی بھی نماز قبول ہو رہی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دونوں سنتے ادا ہو رہی ہیں، ہاتھ باندھنے والی بھی ہو رہی ہے اور رفع یدین بھی ہو رہا ہے. لہذا میرا پوری دنیا کو یہی پیغام ہے جہاں پہ ہمارے مسلمان رہتے ہیں، بھائی ہم ایک ہیں. کوئی ہمارا کوئی مذہب ہے جو بھی، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اگر ہم ان تفرقوں میں پڑ جائیں گے، ہمارے پیچھے دشمن کے ایجنٹ ہیں، راہ کے ایجنٹ ہیں جو اس کو آگ دیتے ہیں، ہوا دیتے ہیں تاکہ یہ آپس میں تہس نہس ہو جائیں. ان کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے بلکہ ایک دوسرے کو یہ خود بخود مارے. میرا تو یہ پیغام ہے. میں تو باقی میرا جو خود ذاتی جو ہے تعلق ہے بریلوی کے گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، تو بریلوی ہی ہوں. ہمارا تو ایک ہی مشن ہے بریلویوں کا کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہ، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہ، بس ہمارا یہی مشن ہے. بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. آستانے پہ علاج کے طریقہ کار کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا جی تاکہ ہمارے دیکھنے اور ماشاءاللہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. اس کا طریقہ کار ہمارا سمپل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی علاج فری اور فی سبیل اللہ ہے. اللہ ہی لوگوں کو شفا دے رہے ہیں. مجھے دنیا میں اس کا صلہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ ہی مجھے اس کا صلہ دیں گے. طریقہ کار یہ آنے والے ظاہرین جتنے بھی آتے ہیں، آتے ہوئے ٹوکن لیتے ہیں، خود ٹوکن آ کے وصول کرتے ہیں اور ٹوکن جو فری دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہر مریض کو 1 بائی 1 بلایا جاتا ہے. خواتین اور مردوں کا علیحدہ علیحدہ اہتمام ہے پردے کا. اس میں ہر مرد اور عورت کو بلا کے
اس کے اوپر سوال جواب کیے جاتے ہیں، روحانی طور پہ چیک کرتے ہیں کہ اس پر معاملہ کیا ہے، جی تشخیص کی جاتی ہے جی کہ اس کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، کوئی میڈیکل پرابلم ہے یا اور کچھ کے مسائل ہیں۔ جی پھر ان لوگوں کو وظائف دیتے ہیں ہم کہ آپ نے یہ وظائف پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد حسب معمول ہفتے والے دن نماز ظہر کے بعد اجتماعی طور پہ ہم روحانی آپریشن کرتے ہیں، جی اس میں سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو روحانی آپریشن ہے پوری دنیا میں گنے اور چنے لوگ چند ایک ہیں۔ جی انعمتا علیہم، اللہ کا ان پہ انعام ہے، رب کائنات نے یہ مجھ پہ بھی مہربانی فرما دی۔ بے شک بے شک۔ جب روحانی آپریشن ہوتا ہے اجتماعی طور پہ تو وہاں پہ پراپر لوگوں کے روحانی طور پہ آپریشن ہوتے ہیں، اور ہر مریض کو میں یہ کہتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم پہ میڈیکل رپورٹ لے کے آئیں بنوا کے، علاج جب کمپلیٹ ہو تو دوبارہ اپنی رپورٹ بنوا لیں۔ جی جی یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد لنگر غوث پاک ہوتا ہے، صحیح، اور روحانی علاج کے دوران ذکر اذکار ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کا خصوصی ذکر ہوتا ہے، اور لوگوں کو علاج کے ساتھ ساتھ دین کی بھی دعوت دی جاتی ہے، بھائی نماز کی پابندی کرنی ہے تب اللہ آپ کو شفا دیں گے۔ تیسرا کلمہ 99 بیماریوں کی شفا ہے۔ تو رات کو رہنے کے لیے لوگوں کو قیام کرنے کے لیے جگہ بھی ہمارے پاس ہے، بستر فری دیے جاتے ہیں۔ ہفتے اور اتوار والے دن جتنے بھی اللہ کے بلائے ہوئے مہمان آتے ہیں، کوئی بندہ خالی نہیں جاتا، ہر آدمی کو لنگر کھلا کے بھیجتے ہیں۔ کھلانے والا میرا رب ہے، ہم ایک ذریعہ اس نے بنایا ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ جی آپ نے واقعی بتایا، آج ہم نے مشاہدہ بھی کیا جو اللہ کا ورد تھا۔ ناظرین میں نے دیکھا کہ لوگ تو بالکل اس میں کھو گئے اور اپنا ہوش آواز کھو بیٹھے تھے، اور ان کو صرف یہی پتہ تھا کہ ہم نے اللہ کرنا ہے اور اللہ میں ہی لگے ہوئے تھے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ آن لائن بھی روحانی جو علاج، میں صحیح کہہ رہا ہوں جی، جو یہاں مطلب دور دراز سے نہیں آ سکتے، کیونکہ بھائی صاحب کا ایک طریقہ کار ہے کہ 6 دفعہ آنا پڑتا ہے یہاں پہ علاج کے لیے، تو جو یہاں نہیں آ سکتا وہ آن لائن بھی جو ہے اس میں شرکت کر سکتا ہے، ایسا ہی ہے جی؟ جی بالکل۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ میرے پاس غریب آدمی ہیں، دور دراز کے لوگ ہیں، آؤٹ کنٹری رہنے والے لوگ ہیں، ہم لائیو پروگرام یہاں سے دیتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ بھی شفا ملتی ہے۔ جی بے شک، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا بھی صاحب، یہ کالا جادو کیا ہے اور اس کی کیا اثرات، اور یہ اتنی شدت سے کیوں پھیل رہا ہے، اور اس بارے میں کالا جادو کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے تاکہ ویورز کو تھوڑا اس بارے میں علم ہو سکے۔ کالا جادو لفظ کالا نہیں ہے جی، بلیک میجک ہے، جس کہتے ہیں بلیک میجک ہے، کالا علم ہے۔ یہ کلا جیسے پنجابی میں ہوتا ہے کالی، ہاں مثلا اس کا مطلب ٹھا اسی وقت کام کرتا ہے، جلدی۔ پنجابی میں کہتے ہیں پنجاب کے رہنے والے لوگ تجھے کالی تو نہیں پڑی ہوئی ہے بہت۔ جی جی، یہ وہ علم ہے، اور یہ جو آج دور جا رہا ہے، یہ جو دور جا رہا ہے، یہ شیطانیت جو ہے عروج پہ ہے، جی، اور اس وقت جادو جو ہے عروج پہ ہے۔ جی، یہ لوگ شیاطین جو ہیں شیطانی عمل کرتے ہیں، گندے عمل کرتے ہیں، جی، اور یہ دجال کا دور ہے، اس میں شیطان ان کی آگے مدد کرتا ہے۔ یہ علم کیسے حاصل کرتے ہیں لوگ؟ 40 دن جسم ناپاک رکھتے ہیں، ابلیس کی پکار کرتے ہیں، اور پھر وہ شیطان ابلیس ان سے رابطہ کرتا ہے، جی میں حاضر ہوں، تو اس میں آ کے یہ لوگوں کے نقصانات کرتے ہیں۔ کالا جادو جس کے اوپر ہوتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کچھ علامات ہیں، بغیر حساب کتاب کرنے کے اس کی کچھ علامات ہیں کالے علم کی۔ سب سے پہلے بات ہے، یہ کاروبار کو ہٹا کے کرتا ہے، کاروبار بند کرتا ہے۔ بالفرض کہیں بندہ کو ملازمت کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کہیں سے انکم آ رہی ہے، اس پیسے کا ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، جیسے یہاں سے آیا اور یہاں سے نکل گیا۔ وہ سال میں آپ کے 50,000 آیا تو 70-80 آگے لگ گیا، گھر میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔
پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، بیماریاں ایسی نکل آتی ہیں تشخیص ہی نہیں ہوتی کہ بیماری کیا ہے۔ جی جی۔ اس کے بعد اگر بچے جوان ہیں ان کو نوکریاں نہیں ملتی، اس کے بعد ان کے رشتے ناطے بڑھ دی جاتے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی۔ اگر تعلیم کے میدان میں ہیں، تعلیم پہ ان کی رکاوٹ آتی ہے، سمجھ لیں کہ وہ ریورس کا بندے کو لگ جاتا ہے، جسے سلو پائزن ہے، جی جی دماغ ایک لگ جاتی ہے، آہستہ 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 بندے کو کہا جاتا ہے تو باہو برباد کر دیتا ہے۔ جی جی جی۔ کرنے والا کرانے والا وہ مسلمان نہیں، اس میں سے خارج ہو جاتا بندہ۔ صحیح صحیح۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کالا جادو، آج پیر صاحب نے بتایا کہ وہ جس طرح کالی پڑی ہوتی، مطلب جلدی کرنا، جلدی مطلب اس پہ عمل ہو اور جلدی یہ جادو اثر کرے، اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ تو اس سب یہ جو میں نے دیکھا آج تو یہاں پہ ایک بڑا مرکز خلائق بنا ہوا تھا اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ یہاں بھی موجود تھے، محفل میں بھی موجود تھے، سڑکوں پر آگے اوپر تک لوگ اوپر تک بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی ایک بڑا آپ نے تو واقعی ثابت کیا ہے کہ جس طرح اگر دل کو اللہ تعالیٰ سے راہ ہو تو وہ ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈائریکٹ کنیکشن کے طور پہ روحانی کنیکشن کا ایک آپ نے بڑا عملی جو ہے مظاہرہ پیش کیا ہے، ثبوت پیش کیا ہے کہ لوگ وہاں سڑکوں پہ بھی بیٹھے ہیں، وہ فیضیاب ہو رہے ہیں، جہاں جہاں تک آپ کی آواز جا رہی ہے وہ بھی واقعی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ یہ کوئی ہم ایسے ہی بات کر رہے ہیں، میں نے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کرامتیں ہوئی ہیں اور یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ جو نہیں ماننے والے تو وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، اور بے شک وہ نہ ماننے والے، لیکن جو لوگ اس سے مطلب فائدہ جنہوں نے اٹھایا ہے، انہوں نے بتایا ہمیں کس طرح کرامت ہوئی اور ہم کس طرح ادھر، وہ سب سے بڑھ کے ناظرین اس دور میں بغیر پیسے کے جو کام کرتا ہے فی سبیل اللہ، وہ واقعی جینین کام ہوتا ہے۔ اور پھر ان کا ایک بڑی طاقت، بڑی پاور کے ساتھ میں نے یہاں پہ دیکھا کہ جو ان کی ایک ہے دعا میں اور ساری چیزوں میں اثر ہے ماشاءاللہ۔ تو میں بڑا خوش ہوا جی، بڑا میرا دل مطمئن ہوا آج آ کے، تو آپ کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو پیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو روحانی علاج کے لیے جو لوگ آتے ہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں اور کتنی تعداد میں آتے ہیں؟ کیونکہ میں نے تو آج ایک بڑی تعداد دیکھی جی۔ میں اپنی ذاتی آپ کو ایک تھوڑا سا دوں گا جی کہ میں اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، ایک دفعہ دوائی لیتا ہوں، مہنگی سے مہنگی دوائی لوں گا، دیکھوں گا 2 دن 3 دن دوائی اگر مجھے فرق نہ پڑا وہ دوائی میں پھینک دوں گا اور کوئی ڈاکٹر دیکھ لوں گا، اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہاں پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ویکلی میرے پاس جو آمد ہے ایوریج جی وہ ہے کم از کم 10,000 بندے کی۔ ماشاءاللہ۔ دن بدن ہر ویک کی آمد بڑھ رہی ہے، اور یہ لوگ جو ایک دفعہ آتا ہے جس کو یہ ٹیسٹ ملتا ہے، یہ شفا ملتی ہے، وہ جس طرح بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے وہ دوبارہ یہاں پہ آتا ہے۔ صحیح۔ اگر اس کو یہاں پہ شفا نہ ملے یا ایسے ہو تو وہ کبھی دوبارہ یہاں پہ نہ آتا۔ میرے پاس ایران بارڈر سے لوگ آتے ہیں، جی کوٹا بلوچستان سے آتے ہیں، سندھ حیدرآباد سے آتے ہیں، پاکستان کے ہر کونے سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں میرے پاس۔ جی یہاں تک میرے پاس ہر دفعہ اوورسیز جو لوگ ہیں 20 سے 25 تک فیملیاں وہ بھی آتی ہیں، خالی وہ علاج کی خاطر آتے ہیں، یہاں پہ علاج کرا کے وہ چلے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ واقعی ظاہری بات ہے، لوگ مطمئن ہوتے ہیں تو تبھی دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی، پانچویں، چھٹی دفعہ وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ اور اکثر لوگوں کا میں نے اس میں پوچھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا ہمارا چوتھی دفعہ ہے، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ ہے، تو وہ کیوں آ رہے ہیں؟ مطمئن تھے کہ ہمیں فرق پڑ رہا ہے، ہمیں یہ فرق پڑا، ہمیں یہ فرق پڑا۔ پیر صاحب کل رات کے بیٹھے ہوئے تھے اور کل ساری رات اور صبح ہم یہاں صبح کے آئے تھے، تو اب شام کو ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے بڑی مصروفیت میں ہمیں ٹائم دیا، تو وہ مسلسل اسی کام پہ، اسی خدمت میں لگے ہوئے تھے اور اسی خدمت پہ اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ وہ ان کے صاحبزادے اور اتنے سارے لوگ، میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ یہاں پہ جو اس طرح کا شفا خانہ، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، اگر آپ کلینک پہ بھی جائیں
تو وہ تو ایک ظاہری سا ہوتا ہے، ان سے بھی اتنا کنٹرول نہیں ہو سکتا جتنا ادھر ایک ماشاءاللہ بڑا زبردست سسٹم اور سارا کچھ سسٹم چل رہا ہے. بڑا تفصیل سے جو ہے ان کی یوٹیوب چینل پہ بھی جا کے دیکھا جا سکتا ہے، بڑی تفصیل سے جو ہے اس میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح حاضری ہوتی ہے، اور یہ ایک جینین کام ہے، اس میں کوئی بنایا نہیں ہے، کوئی انہوں نے کرایہ کے آدمی نہیں رکھے. آپ آئیں، آپ آ کے بھی تسلی کر سکتے ہیں، یہ ایک جینین کام ہے. ویر صاحب آخر میں آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تمام لوگوں کو میں یہی دعوت دوں گا کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، فرقہ واریت سے آپ بچیں. فرقہ واریت کے پیچھے راہ جانٹیں اور دشمن عناصر پڑے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں کھوکھلا کر رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں بس. اچھا بیر صاحب، آپ ذرا ہمارے ویورز کو یہ بتا دیجئے کہ چونکہ لوگ بہت زیادہ آفات و بلیات سے جو ہے متاثر رہتے ہیں، جادو سے خوف زدہ رہتے ہیں، جنات سے خوف زدہ رہتے ہیں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ کوئی عام لوگ بھی اگر اس کو پڑھ سکیں، کوئی ورد یا کوئی ایسی چیز جس سے ان کو بڑی آسانی ہو. اس میں یہ ہے کہ ہمارے آقا تو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپل سا کا توڑ بتایا، چارکول. جی، اس کو کثرت سے پڑھا جائے، چارکول جو آخری ہیں، اور باوضو رہ جائے اور صدقہ کیا جائے تو اس سے کافی سارا بچاؤ ہوتا ہے. اور وظیفہ پڑھا کریں وہ کثرت سے، یا رقیب ہو یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو یا حفیظ ہو، تو اس میں کافی سارا بچت بھی ہو جاتی ہے، بچاؤ بھی ہے. اور چارکول پڑھنے سے بچوں کو بھی دم کریں، چارکول پڑھ کے خود اپنے آپ اوپر دم کریں، پانی دم کر کے پی لیں، گھر پہ چھٹے لگا دیں پانی کے، انشاءاللہ اس سے بھی شفا ملے گی، توڑ ہو جائے گا. جی جی، بہت شکریہ ویر صاحب، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. ناظرین، ہم نے ان سے یہ بھی جانا کہ انہوں نے ہمیں بڑا اچھا ورد بتایا، یا رقیب یا حفیظ، یا رقیب ہو، یا 1300 مرتبہ ڈیلی پڑھیں، 1300 مرتبہ ڈیلی اگر آپ پڑھیں. اور پھر واقعی سرکار دو جہان کا جو ارشاد ہے ماشاءاللہ کہ 4 قل پڑھنا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم کریں تو، اور وضو سے اگر رہیں تو واقعی شیطان ہمارے نزدیک نہیں آ سکتا. تو اللہ پاک ہمیں ہر ان شیطانی آفات و بلیات، ان شیطانی حسد سے اور شیطان کی شر سے اور لوگوں کے حسد سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.